مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ نمبر 1 اللہ راضی ہو، نمبر 2 اللہ کی مخلوق کے حقوق سے دامن صاف ہو۔ یہ 2 چیزیں شرط ہیں، ورنہ بندے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 اللہ راضی ہو تب خوشی ہے، تب عید ہے، اور نمبر 2 اللہ کی مخلوق کے حقوق سے بندے کا دامن پاک اور صاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اگر ابھی آج مر جاؤں تو قبر میں جاتے ہی مجھے اس وجہ سے پکڑا جائے کہ میں نے فلاں کا بھی حق مارا ہے، فلاں کا بھی حق مارا ہے، فلاں کا بھی حق دینا ہے، فلاں کا بھی حق دینا ہے، فلاں کو بھی میں نے ستایا ہے، فلاں کو میں نے یہ کیا، فلاں کو میں نے یہ کیا، تو مخلوق کے حقوق کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ ہو اور اللہ مجھ سے راضی ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر مجھے حاصل ہیں تو پھر میری عید حقیقتاً عید ہے۔ اگر ان 2 میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں ہے تو یاد رکھیے، آپ اچھا کھانا بھی کھا لیں، اچھا لباس بھی پہن لیں، اچھا پروٹوکول ہی آپ کو مل جائے، اچھی واہ اچھے یار دوست بھی آپ کو مل جائیں، تو آپ کی عید نہیں ہے حقیقتاً جب تک یہ 2 چیزیں آپ کو میسر اور حاصل نہیں ہیں۔ اب جو ہم قربانی کرتے ہیں اور ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ایک دن پہلے سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دن پہلے سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور شریعت نے اس کو واجب کر دیا ہے کہ ہر بندہ، ہر نمازی یہ آواز لگائے گا۔ یہ ہر بندہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، یہ تصور نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا بار بار آپ مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جہاں نماز نہیں وہاں دین نہیں ہے، جہاں نماز نہیں ہے وہاں دین ایمان نہیں ہے۔ یہ خدا رسول کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہ آواز بلند کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک دن پہلے سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی فرض نماز ادا کرنے کے بعد بھی مستقل اس دن کی خوشی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور ان خطبوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، اللہ کی شان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں عمل اس لیے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا اور بندے کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بندے کی انانیت ہوتی ہے، بندے کی خودی ہوتی ہے، بندے کی میں ہوتی ہے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، میں بھی کچھ ہوں۔ یہ چیز جب تک بندے کے اندر رہتی ہے اللہ کی رضا بندے کی طرف نہیں آ سکتی۔ جب تک خودی نہیں مرتی، جب تک نیستی نہیں آتی، جب تک اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے، جب تک اپنی حیثیت کو مٹاتا نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کی رضا اس کی طرف، جیسے پانی بہہ کے نیوی جگہ کی طرف جاتا ہے، نشیبی جگہ کی طرف جاتا ہے، نیچے کی تھان اور جگہ کی طرف جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی اللہ کی رضا ادھر آتی ہے جدھر بندے نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہوتا ہے، جدھر اپنی حیثیت، جب تک اپنی میں کھڑی ہے، انانیت کھڑی ہے، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میں بھی کچھ ہوں،
تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں آتی۔ تو یہ تکبیرات تشریق جو پڑھی جاتی ہیں یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے اور اپنے چھوٹے ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ سب کچھ ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے میں میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میرے عہدے کی، نہ میرے مال کی، نہ میری فلاں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مٹانا۔ تو یہ اس لیے عید کی نماز اور پھر جب قربانی پہ چھری چلتی ہے اور قربانی کا جانور تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، اس کا لہو نکلتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، تو حقیقتاً انسان کو یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ تو نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو ذبح کیا ہے۔ مال سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نفس انسان کی ذات کے بعد، تو مال کو ذبح کیا جاتا ہے، مال کو قربان کیا جاتا ہے، اس کا تڑپنا، اس کا پھڑکنا، حقیقتاً یہ قربانی کرنے والا گویا کہ سال کے بعد ایک دفعہ اپنی انا پہ چھری چلاتا ہے، اپنی میں پہ چھری چلاتا ہے، اپنی حیثیت پہ چھری چلاتا ہے، اپنی ناجائز خواہشات پہ چھری چلاتا ہے، اپنے اندر جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں ان پہ چھری چلاتا ہے، ان کو ذبح کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ ادھر خون نکلتا ہے، جانور پاک ہو جاتا ہے، ادھر میں مرتی ہے، بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ جانور بھی سیدھا جنت میں جائے گا اور یہ قربانی کرنے والا جس نے میں کو مار لیا یہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ بھی جنت سے آیا ہوا جانور اور یہ بھی جنت سے آیا ہوا انسان ہے۔ قربانی کا جانور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو ذبح ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ جنت سے لایا گیا، اور یہ انسان بھی، آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا علیہ السلام بھی، یہ بھی جنت سے لائے گئے ہیں زمین پر۔ تو اس لیے ان دونوں میں بڑا قریب کا جوڑ ہے۔ یہ قربانی کے دن کا جو میسج ہے، قربانی کے دن کا جو ہمیں پیغام ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے 3 دن رکھے گئے ہیں۔ قربانی کے 3 دن رکھے گئے ہیں۔ اگر آج ابھی تیرا ہوش ٹھکانے نہیں آیا تو اتنی دنیا کو قربانی کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے، ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کے اب تجھے دوسرے دن تیرا ہوش ٹھکانے آ جانا چاہیے۔ اگر اب بھی تیرے اندر کوئی زیادہ انانیت ہے، فرعونیت ہے، تو کوئی زیادہ جبار اور قہار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو تیسرے دن تو بہرحال تیرا دماغ ٹھیک ہو ہی جانا چاہیے۔ اور پھر ایک دن پہلے سے شروع کروایا اللہ اکبر، اور قربانی کے دن تو ختم ہو گئے تیسرے دن، لیکن اللہ اکبر کی صدا ابھی بند نہیں ہوئی، وہ اگلے ایک دن بھی چلے گی، اگلے دن بھی عصر کی نماز تک چلے گی۔ اب یہ آگے اور پیچھے صدا کو، اللہ اکبر کو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے بول کو زائد رکھا گیا، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، تاکہ بندے کے دل دماغ میں، رگ و ریشے میں، روئیں روئیں میں، بال بال میں اللہ کی بڑائی رچ جائے، اللہ کی بڑائی انسان کے اندر پیوست ہو جائے۔ اگر یہ بڑائی نہ ہوتی تو اکلوتا بیٹا جو 90 سال کی عمر میں ملا تھا، اللہ سے مانگ مانگ کے ملا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد ملا تھا، بڑی چاہتوں کے بعد ملا تھا، اور وہ بیٹا ہمارے ہاں تو بس صرف بیٹا ہے، لیکن وہ صرف بیٹا تو نہیں تھا، وہ تو نبی تھا۔ وہ کتنا سلیقہ شیار ہوگا، کتنا وہ باادب تھا، کتنا وہ ماں باپ کا خدمت گزار تھا، کیسا وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، کیسا وہ ماں باپ کا باں بیل تھا، کیسا وہ ماں باپ کا سہارا تھا، اور اکلوتا سہارا تھا، تنہا سہارا تھا۔ لیکن رب کی کبریائی اتنا دل دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ اس کے مقابلے میں اس اولاد کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ میرا اللہ میرے دل میں اتنا بس چکا ہے، اتنا رچ چکا ہے
اتنا میرے اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی میرے دل کے اندر بیٹھ چکی ہے کہ اس کے مقابلے میں میری کوئی چیز مجھے عزیز نہیں ہے۔ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ جذبات، یہ احساسات، یہ تمنائیں، یہ دل کے ارمان، یہ انسان کے لیے قربانی کا میسج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے اور آج کے دن کو عبادت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اور آنے والے جو قربانی کے یہ سارے دن ہیں ان کو اس انداز سے گزاریں کہ یہ میلہ ٹھیلا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کوئی تہواروں کا مذہب نہیں ہے۔ جیسے عیسائی کرسمس منا لیتے ہیں، کوئی اور دن منا لیتے ہیں، اسلام دن منانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام اپنانے کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر جو منانے کی روش ڈالی جا رہی ہے کہ جی فلاں دن منا لو، فلاں دن منا لو، آج یہ روش ڈالی جا رہی ہے لیکن یہ غیر مسلموں کی سازش ہے۔ اسلام اپنانے کا دین ہے، اسلام صرف ڈے اور دن منانے کا دن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔